اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو ابتدا کی وہ سورۃ فاتحہ سے کی۔ یوں سمجھیں کہ اسلام کی جو بیس ہے، اسلام کی جو بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورۃ فاتحہ میں کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے، جو آخرت کے دن کا مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ یہ کلمات ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے میری تعریف کی، اس نے میری حمد و ثنا کی، اس نے اپنی زبان سے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ آگے بڑھتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اس نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب یہ بندہ اس قابل ہے کہ جو کچھ بھی مجھ سے مانگے گا تو میں اسے عطا کروں گا۔ تو سورۃ فاتحہ میں جو سب سے اہم جملہ ہے، گویا کہ یوں سمجھے جو اسلام کا خلاصہ ہے، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام دیگر تمام مذاہب سے ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، اور اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں اور کوئی مذہب نہیں سوائے اسلام کے جو مذہب برحق ہو۔ اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ دین، اللہ تعالیٰ کا سلیکٹڈ دین وہ اسلام ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اس دین کی بیس یہ ہے، اس مذہب کا بیس یہ ہے کہ جو خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ تو نعبدو کا مطلب یہ ہے کہ غلامی جو ہے وہ صرف اور صرف واحد اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی غلامی نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ ضرور ہے، اگر اللہ نے کسی کی اطاعت کا حکم دیا تو ہم ضرور اس کی اطاعت کریں گے، لیکن غلامی صرف اور صرف واحد اللہ کی ہے۔ تو یہاں عبادت کا لفظ آیا، عبادت کا مفہوم سمجھیے۔ شریعت میں آتا ہے، اسلام میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد عبادت کے لائق ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، اور اس کے جاننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام چینج کر کے اس کو حلال کر دیں گے اور اس کو استعمال کریں گے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف لیبل پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لیبل چینج کر کے اس کے احکامات بھی چینج کر دیے جاتے ہیں۔ یہودیوں نے بھی اس طرح کیا، انہوں نے کہا کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم تو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، توحید پرست ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، کیونکہ تورات اور انجیل میں جگہ جگہ شرک سے بچنے کا حکم اور توحید پر ڈٹے رہنے کا حکم دیا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ہمارے نبی بھی ہیں، اور معاذ اللہ یہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں۔ انہوں نے توحید کا لفظ پکڑ لیا، لیکن توحید کا جو مفہوم ہے اس کو چینج کر دیا، اور یہ تو خیانت ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اس پر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔ تو ہوا کیا، جو لوگ مشرک ہیں انہوں نے اس کا مفہوم ہی چینج کر دیا۔ وہ بظاہر کہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم کچھ اور مراد لیتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اچھی طرح سے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، آپ کو عبادت کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، تو اسلام کی نظر میں عبادت کا کنسپٹ کیا ہے، تاکہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے۔ جس طرح اسلام کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، تو اس کے حرام ہونے کا کنسپٹ کیا ہے، اس کی لوجک کیا ہے حرام ہونے کی؟ ہر لیکوڈ چیز تھوڑی نہ شراب ہوگی، اور نہ ہی وہ چیز شراب ہوگی جس پر شراب لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے شراب کی بوتل میں شراب ڈال کر اوپر زمزم لکھ دیا تو کیا یہ حلال ہو جائے گی؟ تو جو ڈیفینیشن ہوتی ہے شراب کی، وہ ڈیفینیشن اردو میں بھی ہوگی، ہندی میں بھی ہوگی، عربی میں بھی ہوگی، انگریزی میں بھی ہوگی، ہر زبان میں ہوگی۔ اور وہی ڈیفینیشن اگر کسی چیز میں پائی جائے تو وہ شراب کہلائے گی، چاہے اس کا نام جو بھی ہو۔
وہ حرام ہوگی اور وہ شراب کہلائی جائے گی۔ مثال کے طور پہ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، یعنی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کسی کی لینگویج میں، کسی کی زبان میں اف محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اگر کوئی شخص اپنے والدین کو اف کہتا ہے تو اس کے کہنے پر اس کو ثواب ملے گا۔ یہ کیا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ اف کہنے سے اف نہ کہو۔ قرآن جو اف کہنے سے منع کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ عربی میں جو اف ہے وہ تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں جو اف استعمال ہو رہا ہے کسی اور لینگویج میں وہ محبت کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں قرآن والا اف مراد نہیں ہے۔ آج بھی اگر دین میں تحریف کی جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے لیے عبادت کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ توحید پرست تو بنیں۔ اگر آپ کی توحید ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اور قرآن بھی توحید سے بھرا پڑا ہے۔ اس لیے عبادت کا مفہوم سمجھیں۔ دیکھیں، عبادت کا ایک اصطلاحی معنی ہے اور ایک لغوی معنی ہے۔ اب اصطلاحی اور لغوی معنی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہر چیز کی ہوتی ہے ایک ٹرم، اگر اس ٹرم پر اس چیز کو استعمال کیا جائے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر عام معنی میں اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو لغوی مفہوم میں عبادت کہتے ہیں غلامی کو، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ عبد فلاں کا غلام، کہ یہ فلاں کا غلام ہے۔ تو لغوی مفہوم میں اگر کوئی شخص کسی کا غلام ہوگا تو اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ اس کا غلام ہے، وہ یہ کہے گا کہ یہ میرا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں، تو یہ کہنے سے وہ مشرک نہیں ہو جائے گا۔ اگر یہ شرک ہوتا تو پرانے زمانے میں جو غلاموں کا نظام رہا ہے کہ لوگ غلام لیتے تھے، اس کو بیچتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں اس کا آقا ہوں، یہ میرا غلام ہے، تو کیا یہ کہنے سے وہ مشرک بن جاتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو یہ عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو، اور اس لفظ میں لغوی معنی تو استعمال ہے لیکن اصطلاحی معنی استعمال نہیں ہے۔ اور جب شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، تو وہاں صرف لغوی معنی استعمال نہیں ہوتا، وہاں لغوی اور صرفی دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں۔ وہاں ایک خاص معنی، ایک خاص مفہوم استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس مفہوم کے طور پر، اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کسی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کسی کی غلامی کرتے ہیں، تو یہ غلامی شرک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ صلاۃ کا لفظ قرآن میں دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہی لفظ ایک اور عبادت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ تو لفظ صلاۃ ایک جگہ پر کسی اور معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور ایک جگہ پر کسی اور معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو استعمال کا بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، اسلام جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، تو اس کا مطلب صرف غلامی نہیں ہے۔ غلامی تو آپ کسی کی بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے والدین کی کر سکتے ہیں، ماں باپ کی کر سکتے ہیں، آپ اپنے بڑے بھائی کی بھی کر سکتے ہیں، آپ نبی کی بھی کر سکتے ہیں، اور اس غلامی میں آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اسلام نے جو عبادت کا مفہوم بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی تعظیم کریں، اور تعظیم اس درجے کی کریں کہ آپ کا یہ نظریہ بن جائے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں، جس کی میں غلامی کر رہا ہوں، وہ میرے نفع اور نقصان کا وہی ذمہ دار ہے، اور میرے نفع اور نقصان میں وہ کسی لاجک کا اور کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اس جذبے کے ساتھ اگر آپ کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کسی کی غلامی کرتے ہیں، تو یہ غلامی عبادت کہلائی جاتی ہے۔ اور اس جذبے کے ساتھ اگر آپ کسی اور کے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی کرتے ہیں، تو یہی چیز شرک کہلائی جاتی ہے۔